یہ جو دوسری مجلس ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نظام الاوقات میں وہاں لکھا ہوا ہے مجلس برائے سالکین۔ سالکین کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ بیعت ہیں، راہ سلوک میں چل رہے ہیں، وہ مراد ہے سالکین سے، ان کے لیے یہ مجلس ہوتی ہے۔ اب جو لوگ بیعت نہیں ہیں یا بیعت ہو کر بھی سلوک میں ایسے ہی چل رہے ہیں، گرتے پڑتے، کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، مراقبہ نہیں کرتے، رابطہ نہیں رکھتے، وہ ایسے حضرات کے لیے اس مجلس کا سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا، عام لوگوں کے لیے اور برائے نام سالکین کے لیے۔ یوں اگر وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے، پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے سمجھ جائیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر حقیقی معنوں میں کوئی بندہ سالک ہے، اصول کے مطابق چل رہا ہے سلوک میں، تو وہ انشاءاللہ کیسا بھی ہو سمجھ جائے گا، چاہے زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، قابل نہ ہو، چاہے زیادہ ذہین نہ ہو، سمجھ جائے گا۔ لیکن اگر صحیح معنوں میں سالک نہ ہو تو مشکل ہے۔ تو یہ پہلے ہی وضاحت اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اسے خود پتہ چلنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں شامل کرے، اگر بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ کل بات آئی تھی شریعت کے تعلق سے، طریقت کے تعلق سے، صوفی کس کو کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کل تفصیل سے ہم نے سمجھا۔ یہ جو بیعت کا معاملہ ہے کہ لوگ مشائخ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں، پھر سلوک طے کرتے ہیں، اپنی اصلاح و تربیت کرواتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے نکلا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا قرآن و سنت سے تعلق ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں دو طرح کے لوگ تقسیم ہو گئے۔ ایک طبقہ تو وہ نکلا جس نے یہ کہا کہ یہی سب کچھ ہے، طریقت، یہ بیعت ہونا، کسی مرشد کا ہونا، پیر کا ہونا، خانقاہوں کا ہونا، وہاں پر چلے کاٹنا وغیرہ وغیرہ، یہی سب کچھ ہے، نماز روزے کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ نماز روزہ نہ بھی ہو تو چلے گا، لیکن یہ ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی مثال کے طور پہ نکاح کے وقت پوچھے، رشتہ طے کرنے کے وقت پیری مریدی والے ہے کہ نہیں آپ؟ اگر وہ کہے کہ ہاں ہم پیری مریدی والے ہیں تو فوراً بیٹی کا رشتہ کر دیں۔ اب وہ کیسی پیری مریدی ہے، کیا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک طبقہ جو ہے اس غلو کا شکار ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ جہالت ہے، اس کو تصوف نہیں کہتے۔ ایک طبقہ ہے وہ عجیب و غریب طبقہ ہے، وہ بیچارے تو اتنا انکار کرتے رہتے ہیں ہر آئے دن کسی نہ کسی چیز کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ماں باپ کا بھی انکار کر دیں کسی دن، کہ نہیں صاحب یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، اس کو بھی نہیں مانتے، اس کو بھی نہیں مانتے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک طبقہ وہ ہے بیعت کہتے ہی چڑھ جاتا، لفظ بیعت کا نام ہی سننا نہیں چاہتا،
وہ کہتا ہے تم ایمان و اسلام کی بات کرو، یہ کیا ہے بیعت وغیرہ؟ اب وہ پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام کس کے خلیفہ تھے؟ کبھی انہوں نے بیعت کیا کسی کو؟ نبی علیہ السلام کو خلافت کس نے دی؟ آپ علیہ السلام کس سے بیعت تھے؟ اس طرح کے سوالات، ظاہر سی بات ہے یہ سوالات کسی کو بھی اپیل کرتے ہیں تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، تو دوسرے طبقے نے اس کو گمراہی سمجھا اور مخالفت کا بیڑا اٹھایا۔ کسی بھی معاملے میں اختلاف کرنے کا اصول یہ ہے کہ آپ اختلاف کیجئے اور کہیے کہ یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی، اور کیوں سمجھ میں نہیں آتی اس کے لیے میرے پاس یہ دلائل ہیں، پروف ہیں۔ ان باتوں کی بنیاد پر میں اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا، اس کے بعد آپ اپنے گھر، وہ اپنے گھر، پھر تعلقات اپنی جگہ رہنے چاہیے، دعوتیں، ملنا جلنا، ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہونا، ایک دوسرے کو سلام کرنا وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں میں شریک رہنا چاہیے۔ باقی جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ پچھلے ہمارے مشائخ میں، علماء کرام میں، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں بھی اگر اختلاف رہا ہے تو اس کی حقیقت اتنی ہی تھی، اس کی حقیقت اتنی ہی تھی۔ لیکن اس دور کا اختلاف یہ ہے کہ اگر کسی کو اختلاف ہوا، اختلاف کا مطلب رائے بدلی، اختلاف کی حقیقت کیا ہے؟ رائے کا بدلنا۔ ایک آدمی نے یہ کہا، مثال کے طور پہ سفر پہ نکلے دو لوگ، ایک نے یہ کہا کہ بھائی فلاں اسٹیشن پر جو ہے کھانا بہت اچھا ملتا ہے، وہاں سے لیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں فلاں اسٹیشن پر نہیں، بلکہ ایک اور اسٹیشن اس کے بعد آتا ہے، وہاں پر کھانا بھی اچھا ملتا ہے، چائے بھی اچھی ملتی ہے، وہاں سے لے لیں گے۔ تو ایک نے کہا کہ فلاں اسٹیشن اور ایک نے کہا کہ فلاں اسٹیشن، اختلاف ہو گیا رائے کا، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے۔ اب یہ ایک دوسرے سے مختلف ہونا کیا ان دونوں میں سے ایک کو مومن باقی رکھے گا اور دوسرے کو کافر بنا دے گا؟ اور کیا اس طرح رائے کا بدل جانا ان دونوں کو آپس میں دشمن بنا دے گا؟ کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے، ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کریں گے، ملیں گے بھی نہیں۔ کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں کہے۔ وہ دونوں اگر سمجھدار ہوں گے تو اختلاف کے باوجود مل جل کے ایک فیصلہ کر لیں گے کہ ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں کہ جو اسٹیشن آپ بتا رہے ہیں وہاں سے کھانا لے لیتے ہیں، اور اگلا جو اسٹیشن ہے وہاں سے چائے لے لیتے ہیں، یہاں سے وہاں کھانا کھا کے وقت بھی ہو جائے گا تھوڑا سا، پھر چائے پینے میں اچھا بھی لگے گا۔ اس طرح اختلاف کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے بیچ کی شکل نکال کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دین میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ دین میں الٹا ہوتا ہے، دین میں تو اختلاف ہوتے ہی لیبل بدل جاتا ہے، ٹائٹل بدل جاتا ہے، کتاب چینج ہو جاتی ہے، کپڑے بدل جاتے ہیں، کھڑے ہونے کا اسٹائل تک بدل جاتا ہے۔ یہ کون سا اختلاف؟ یہ تو صحابہ کرام کا اختلاف نہیں تھا۔ جو اختلاف ایک کو دوسرے سے جدا کر دے وہ شیطانی اختلاف ہو سکتا ہے، نبوی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے اختلاف کیا، اس کی بھی ایک رائے تھی اپنی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو آگ مٹی کے سامنے کیسے جھکے؟ اس کی ایک رائے تھی۔ لیکن یہ اختلاف شیطان کو اللہ سے دور کر دیا، اللہ سے دور کر دیا، اللہ کی نظر میں ملعون ٹھہرایا۔ تو جو شیطانی اختلاف ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو الگ الگ کر دیتا ہے، اور جو نبوی اختلاف ہے وہ ایک دوسرے سے قریب کرتا ہے۔ نبوی اختلاف کا مطلب سنت کے دائرے میں ہو، شریعت کے حدود میں ہو۔ تو ایک طبقے نے
طریقت و تصوف کو ہی سب کچھ سمجھا اور ایک طبقے نے کہا کہ نہیں صاحب یہ بالکل غلط ہے، گمراہی ہے۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے عہد، اگریمنٹ سائن کرتے نا، کرایہ دار اور مکاندار اگریمنٹ سائن کرتے ہیں، اس میں جو باتیں ان کی اپنی مصلحتوں کے اعتبار سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان سب کو فالو کرنا پڑتا ہے دونوں کو، کہ ہم ایسا کریں گے، آپ ایسا کریں گے، آپ ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے۔ یہ جو اگریمنٹ سائن ہوا، یوں سمجھیے کہ ان دونوں نے بیعت کی ہے آپس میں، ان دونوں نے بیعت کی ہے آپس میں۔ ہم آپ کے ذہنوں سے بیعت کی جو الرجی ہے نا وہ نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ مثال دے رہے ہیں۔ تو ایک مثال یہ ہو گئی، دوسری مثال شادی ہو گئی، تو وہاں پر دونوں نے ایک دوسرے سے معاہدہ کیا کہ اب ہم میاں بیوی بن کر زندگی گزاریں گے جیسے اسلام نے گزارنا بتایا ہے، اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی، الگ ہونا بھی ہوگا تو اس کے لیے جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے وہ اپنائیں گے۔ تو نکاح کے اعتبار سے جو اگریمنٹس ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو بات چیت ہوتی ہے اس کا نام بیعت ہے، وہ بھی ایک بیعت ہے، میاں بیوی بیعت کر رہے آپس میں۔ یہاں پر تو کم سے کم الرجی ختم ہو جانی چاہیے لفظ بیعت، کیونکہ شادی کرنا بھی اگر بیعت ہے تو اس سے اچھی بیعت ہے اور ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ دو آدمی خرید و فروخت کر رہے ہیں، ایک بائع ہے ایک مشتری، اصل لفظ بیعت نکلا وہاں سے۔ بیع کا مطلب ہے بیچنا، بیع کا مطلب ہے بیچنا، تو بیچنے والے کو بائع کہتے ہیں۔ وہاں کیا ہوتا ہے، آپ پیسے دے رہے ہوتے ہیں سامنے والے کو اور سامنے والا چیز دے رہا ہوتا ہے، تو ایک بائع ہے ایک مشتری، ایک فروخت کرنے والا ہے ایک گاہک ہے کسٹمر۔ تو اب یہ دونوں جو معاہدہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے بیچ کہ اتنے پیسوں میں یہ چیز میں خریدوں گا، اتنے پیسوں میں یہ چیز میں بیچوں گا، یہ دونوں بیعت کر رہے ہیں، یہ دونوں کیا کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو کوئی اختلاف ہے کہ نہیں یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بیعت نہیں چاہیے، شادی کے لیے بھی بول دو کہ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بیعت نہیں چاہیے۔ تو بیعت کا مطلب ہے معاہدہ، بیعت کا مطلب ہے معاہدہ۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، نبی علیہ السلام کے دست مبارک پر صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، ایک بات کا عہد کیا تھا کہ عثمان کے خون کا بدلہ جب تک نہیں لیں گے آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ صلح حدیبیہ کے موقع کا تفصیلی واقعہ ہے، حضرات علماء کرام سے بعد میں سن لینا۔ تو وہاں ایک معاہدہ کیا تھا صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ کر بیعت۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کے پاس جب مومن عورتیں آئیں، کس لیے؟ بیعت کرنے کے لیے، یبایعنک، کن چیزوں پر بیعت کرنے کے لیے، کن چیزوں پر آپس میں معاہدہ کرنے کے لیے، اس کی تفصیل بتائی قرآن میں۔ اس کے بعد کہا فبایعہن، تو آپ ان عورتوں کو بیعت کر لیجئے، آپ ان عورتوں کو بیعت کر لیجئے۔ پھر آگے فرمایا اللہ نے واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے آپ اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ جہاں سے ایک نقطہ ملا کہ مشائخ کا کام کسی کو بیعت کرنے کے بعد مستقل اس کے لیے دعا کرنے کا ہوتا ہے۔ تو مشائخ کسی کو جب بیعت کرتے ہیں تو اس کے لیے دعا کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد سے پہلے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور حضرت یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کسی کی ہوتی ہے اور شیخ اس کے لیے رو رو کے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہوتا ہے بیعت کا جو خود قرآن سے ثابت ہے، فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ عقلوں پہ پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا کر کبھی سمجھنے کی نیت سے ہمارے مشائخ کی خدمت میں جائیں تو وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔
شیش محل میں بیٹھ کے پتھر پھینکنے سے کچھ نہیں ہوتا نا. تو ایک چیز جو قرآن سے ثابت ہے، ایک چیز جو حدیث سے ثابت ہے، آپ یہ ضد لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، تو یہ مسئلہ آپ کی سمجھ کا ہے، مشائخ کا نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ بیعت اصل میں معاہدہ ہے. اب وہ معاہدہ دنیا کے اعتبار سے ہو کہ دین کے اعتبار سے، کسی ایک بات کا معاہدہ ہو کہ کئی باتوں کا معاہدہ ہو. صحابہ کرام جب نبی علیہ السلام کے دستے مبارک پر اسلام لائے، کلمہ پڑھے آپ کے ہاتھوں پر، کہتے ہیں نا ان کے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا، یہ بھی بیعت ہے. اس کو کہتے ہیں بیعت اسلام، اس کو کہتے ہیں بیعت اسلام، کسی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا. صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے دستے حق پرست پر جب اسلام قبول کیا کلمہ پڑھ کر، تو گویا یہ ان کی بیعت تھی. تو جیسے مختلف امور پر بیعت ہوتی ہے، مختلف چیزوں میں، مختلف معاملات میں، ایسے ہی ایک بیعت ہوتی ہے، اس کا نام ہے بیعت توبہ، جس کو آپ کی پسندیدہ لینگویج میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ توبہ اگریمنٹ. اگر آپ کو بیعت کے لفظ سے چڑھ ہے تو آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے. کیا کیجئے؟ توبہ اگریمنٹ. توبہ ڈیل، اور خوشی ہوگی، نوٹ آئیں گے. ڈیل ہوتی ہے تو نوٹ آتے ہیں، تو یہ توبہ ڈیل، عربی میں سمجھ بیعت توبہ. نبی علیہ السلام نے خود صحابہ کرام سے بیعت توبہ لی ہے. ایک ہے بیعت کرنا، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ میں نے فلاں سے بیعت کی ہے، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے فلاں سے بیعت لی ہے. لیکن لی ہے شیخ کہہ سکتا ہے، مرید نہیں کہہ سکتا. آپ تھوڑی لیے جا کے شیخ سے بیعت کہ آپ بیعت کرو میرے ہاتھ پہ، کہ آپ بیعت کی ہے شیخ کے ہاتھ پہ، آپ بیعت کی ہے نا، تو بیعت شیخ نے لی. بعض علاقوں میں لینے کا لفظ عام ہے کہ بیعت لیا. بیعت مرید نہیں لیتا، بیعت شیخ لیتا. آپ تو دیتے ہیں بیعت، ایگریمنٹ پیپر پر سائن کر کے آپ دیتے ہیں، وہ پیپر رکھتا شیخ ہے. تو بیعت لینے والا شیخ ہوتا ہے، دینے والے آپ ہوتے ہیں. دونوں لینے والے کیسے ہو جائیں گے بھائی؟ تو یا تو بیعت کرنا یا بیعت لینا. تو صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام نے بیعت لی ہے. اب سنیے، حضرت امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے، شیخین نے، اتفق علیہ الشیخان، ایک اصطلاح ہے جس کو سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کو جن کو صرف بخاری اور مسلم چاہیے. واتفق علیہ الشیخان، کیا مطلب؟ دونوں آپ کے من پسند بوڑھے اس پر متفق ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. میں نے اس موضوع پر بات کرنا چھوڑ دی، زمانہ ہو گیا، ورنہ اس ٹاپک پر تو بہت اچھے سے بات ہو سکتی ہے. تو دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث کو، جس کو روایت کرنے والے ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ. کیا روایت ہے؟ عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ عصابۃ من اصحابہ. کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. کب؟ جب کہ آپ کے ارد گرد آپ کے خود صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی. اطراف میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے. نبی علیہ السلام نے خود سے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، تم مجھ سے بیعت کرو. کس بات پر بیعت کرو؟ یعنی مجھے تم زبان دو اپنی، وعدہ کرو مجھ سے، عہد کرو مجھ سے. بایعونی کا مطلب کس بات پر؟ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. وَلَا تَسْرِقُوا، اور نہیں چوری کرو گے. وَلَا تَزْنُوا،
اور نہ ہی زنا کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ ہی اپنی اولادوں کو قتل کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور نہیں کسی پر الزام تراشو گے، کسی کی عزت کو داغدار کرو گے، ولا تعصوا فی معروف، اور نہیں تم کسی نیک کام کے کرنے میں نافرمانی سے کام لوگے، پیچھے ہٹنے سے کام لوگے، اطاعت کرنے میں پیچھے ہٹو گے، اطاعت کرنے سے ایسے نہ کرو، ولا تعصوا فی معروف، کوئی کام تمہیں کرنے کو کہا جائے تو نافرمانی نہ کرو گے، فمن وفی منکم فاجرہ علی اللہ، جو اس بیعت پر وفا کرے، یعنی بیعت کر کے باوفا بنا رہے، بے وفا نہ بنے، بیعت کر کے بیعت توڑ دے یا اس کے خلاف کرے، فمن وفی منکم فاجرہ علی اللہ، اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ اسے بدلہ دیں گے، ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو آدمی یہ بیعت کرنے کے بعد کچھ گڑبڑ کرے، ومن اصاب من ذلک شیئا، کچھ گڑبڑ کرے، فعوقب بہ فی الدنیا، دنیا ہی میں سزا ملے گی، دنیا ہی میں سزا ملے گی، فہو کفارۃ لہ، فہو کفارۃ لہ، اور یہ دنیا میں سزا ملنا غلطی کا کفارہ بن جائے گا، ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ علیہ فہو الی اللہ، اور جو بندہ گڑبڑ کرے لیکن اللہ پاک چھپا دیں اس کو، کچھ نہ کریں، خاموش رہیں، تو اب وہ معاملہ اللہ کے ذمے چلا گیا، ان شاء عفا عنہ و ان شاء عاقبہ، اگر چاہیں تو اللہ پاک معاف فرما دیں اور اگر چاہیں تو سزا دیں، فبایعناہ علی ذالک، فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے اس بات کا عہد کیا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس بات کا معاہدہ کرو، بیعت کرو اس بات پر، تو ہم نے بیعت کی، تو صاف طور پہ لفظ بیعت ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے ان باتوں پر جو بیعت لی وہ آپ علیہ السلام کی خود اپنی بتائی ہوئی تھی یا قرآن بھی کچھ کہتا ہے؟ تو قرآن سے ہی مستفاد ہے نبی علیہ السلام کی یہ بات، چنانچہ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ یہاں سے نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ سے کہا کہ دیکھو مجھ سے بیعت کرو کہ تم شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اولاد کو نہیں مارو گے، کسی کی عزت نہیں اچھالو گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بیعت توبہ کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، خلاصہ اس کا کیا نکلا؟ گناہ نہیں کریں گے، گناہوں سے توبہ کی بیعت۔ تو یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت نے وضاحت کی کہ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، کہ نبی علیہ السلام کے اطراف میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بیعت کی، تو مطلب یہ کہ وہ لوگ پہلے سے ایمان لا چکے تھے، اسی لیے تو صحابہ تھے، اسی لیے تو صحابہ تھے۔ تو کسی کے ذہن میں اگر یہ اشکال ہو کہ صاحب یہ بیعت تو ان کے لیے جو اسلام لانا چاہیں، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، ہم کس چیز کی بیعت کریں؟ ہم نے تو نبی کو نبی مان لیا، اللہ کو اللہ مان لیا، قرآن کو قرآن مان لیا، اور کیا چاہیے؟ تو ان کے لیے جواب ہے کہ صحابہ کرام ہو چکے تھے، پھر بھی نبی علیہ السلام کے دست حق برس پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو پہلے بیعت اسلام کر چکے تھے وہ بیعت توبہ کر رہے تھے، حالانکہ یہ بات مسلمہ عقیدہ ہے۔ مسلمہ عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ سب کے نزدیک یہ بات قابل قبول ہی نہیں بلکہ اس کا ماننا ضروری ہے، کیا کہ صحابہ کرام جب ایمان لاتے تھے، پہلے صحابی نہیں ہوتے تھے، ایمان لاتے تھے تو صحابی بنتے تھے،
تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر جب وہ کلمہ پڑھتے تھے تو ایک ہی سیکنڈ کے اندر ان کو وہ مقامات مل جاتے تھے جو دوسرا آدمی برسوں محنت کرے تو بھی نہ ملے۔ نبی علیہ السلام کی ایک نظر ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کرتی تھی، روحانیت کی بلندیوں پر پہنچ جایا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے نبی علیہ السلام نے بیعت لی۔ ٹھیک ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اسلام لا کر ان کو جو ملنا تھا مل گیا تو پھر یہ بیعت کیوں؟ اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ آئندہ اس کو باقی رکھنے کی بیعت تھی۔ ایک ہے توبہ کرنا، ایک ہے توبہ پر استقامت نصیب ہونا۔ دونوں دعائیں مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائیے اور پھر توبہ پر استقامت بھی عطا فرمائیے۔ تو صحابہ کرام کی یہ بیعت جو ہے استقامت علی التوبہ کی بیعت تھی۔ ان کا اسلام لانا خود توبہ کرنا ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے پہلی جو زندگی تھی، اسلام سے پچھلی زندگی، اسلام سے پہلے والی زندگی، اس کو ایک دم ڈیمولش کر دیتا ہے، وہ گویا تھی ہی نہیں، اثر نو پیدا ہوا۔ اسی لیے کسی بھی کافر کو حقیر سمجھنا ناجائز ہے کہ وہ 70 سال بھی اسلام اور مسلمان دشمنی میں اپنا خون پسینہ ایک کر دے اور اسلام اور مسلمانوں کو اتنا شدید نقصان پہنچائے کہ اس کی مثال بن جائے دنیا کی تاریخ میں، اور 70 سال کے بعد وہ کلمہ پڑھے اور اگلے 5 منٹ میں اس کا انتقال ہو جائے، وہ دنیا سے مومن گیا اور اللہ کی نظر میں اللہ کا بندہ بن کر گیا۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اسلام کی وسعت ہے، کیپیبلٹی اتنی ہے زیادہ اسلام کی، تنگ نظری نہیں ہے۔ اسی لیے حقیر سمجھنا ناجائز ہے کافر کو کہ پتہ نہیں کب اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نواز۔ تو جب اسلام میں اتنا پاور ہے، کلمے میں اتنا پاور ہے، تو پھر یہ جو بیعت تھی یہ کیوں تھی؟ تو وہ استقامت علی التوبہ کہ اسلام نے جو تمہیں نئی زندگی دی ہے نا، اب اس پہ جمے رہو گے، آئندہ ایسے نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، وہ نہیں کرو گے، فلاں نہیں کرو گے، اس کے لیے بیعت اس لیے لی گئی تھی۔ دوسرا فائدہ کیا تھا؟ فائدہ یہ تھا کہ اجر ملے، فمن وفا فاجرہ علی اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بیعت کے کرنے کے بعد باوفا مرید بنے رہو گے تو اجرہ علی اللہ، بے وفا مرید بنے رہو گے تو ڈنڈے۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ مرید تو مرید ہی ہوتا ہے، بھلے سے باوفا ہو یا بے وفا ہو۔ باوفا رہے گا تو انڈے کھائے گا، بے وفا رہے گا تو ڈنڈے کھائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا اجر ملے گا، تو اجر کی امید میں، اجر و ثواب کی امید میں بیعت کی تھی۔ اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی کبائر سے جو بچنے کی بیعت بتا رہے ہیں آپ، کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے، تو اسلام لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، تو فالتو بیعت کیوں؟ اسلام لانے کا مطلب ہی کیا تھا کہ میں گناہوں سے بچوں گا، تو پھر ایک نئی بیعت یہ کیا چیز ہے؟ بلا وجہ کی بیعت کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے خود سکھایا، فالتو نہیں، کام کی چیز ہے۔ اذا جاءک المؤمنات فرمایا، مومن عورتیں آپ کی خدمت میں پہنچیں، یہ نہیں کہا کہ اذا جاءک الکافرات، اذا جاءک المنافقات، کہ کافر عورتیں آئیں، منافق عورتیں آئیں تو بیعت کرو، نہیں کہا مومن عورتیں آئیں تو بیعت کیجئے ان کو۔ تو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت توبہ کرنے کا ایک فائدہ اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو فالتو والی نہیں، بہت کام کی بیعت ہے، کیوں؟
تم بیعت کرو میرے محبوب کے ہاتھوں پر، میں محبوب کو حکم دے رہا ہوں استغفر لہن اللہ سے ان کے لیے معافی مانگیے، مغفرت طلب کیجئے۔ تو بیعت کا ایک فائدہ اور اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں کہ نبی کی دعا نصیب ہو جائے۔ نبی کی نیابت میں جو مشائخ بیعت کرتے ہیں تو وہ بھی دعا کرتے ہیں، ان کی دعا نصیب ہوتی ہے۔ تو یہی وہ بیعت توبہ ہے جو آج کل جو ہے بیعت طریقت کہی جاتی ہے، بیعت سلوک کہی جاتی ہے، بس نام بدلا ہے، حقیقت وہی۔ اگر آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم بھی اس کو بیعت توبہ ہی کہیں گے، کچھ اور نہیں کہیں گے، تو ہم کہیں گے مرحبا، ایک قدم تو آپ نیچے اترے، اب تک تو مان ہی نہیں رہے تھے اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بیعت طریقت نہیں کہیں گے، توبہ کہیں گے۔ انشاءاللہ آگے بھی ساری باتیں مان لیں، ہر ہی بات سمجھ۔ تو ایک بات تو مان لی نا کہ بیعت ہے، نہیں تو نکاح ٹوٹ جاتا۔ مرضی آپ کی، مفتی بھی ہوں، نکاح جیسے کروانا آسان ہے، توڑنا بھی آسان ہے ہمارے لیے۔ مزاحن کہہ رہا ہے عاجز، لیکن الزامی جواب دیے جاتے ہیں اس طرح کہے گا۔ نکاح باقی رکھنا ہے تو بیعت مانو کہ آپ نے بیعت کی ہوئی ایجاب و قبول کے ذریعے، اور اگر نکاح باقی نہیں رکھنا ہے تو بیعت کا انکار کرو، مرضی آپ۔ کیوں؟ سونے والوں کو جگانے کے لیے چٹکلے ضروری ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہی حدیث نہیں ہے، اور بھی مختلف حدیثیں ہیں جن میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فلاں سے فلاں معاملے پر بیعت لی، فلاں سے فلاں معاملے پر بیعت لی۔ اگر کوئی آدمی بیعت نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ سنت سے محروم ہو جاتا ہے، سنت کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب صحابہ سے بیعت لی اور آپ نہیں کر رہے ہیں تو ایک سنت سے محروم ہو رہے ہیں، اور ایک سنت سے محرومی کیا چیز ہوتی ہے؟ اس سے پوچھو جو سنت کا فائدہ جانتا ہے، جو سنت کی حقیقت سے واقف ہے، اس سے پوچھو۔ اب آپ کہیں گے کہ بیعت جب ثابت ہے اور سنت ہے اور یہ ہے تو پھر ہم کل سے بیعت لینا شروع کر دیتے، جس کو ملا جو ملا اس کو پکڑ کے بیعت کریں۔ اس پر ایک بات یاد آئی کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نظر اللہ مقدہ، تصوف کا کام ہی غالب تھا حضرت پر۔ شیخ الحدیث کا جو لقب ہے وہ حضرت پر ختم ہو چکا، لیکن اس کے باوجود تصوف کا کام غالب تھا۔ روزانہ آئے دن لوگ بیعت ہوتے تھے، کبھی مرد ہو رہے، کبھی عورتیں ہو رہی ہے، کبھی کوئی ہو رہا ہے۔ تو حضرت کے صاحبزادے حضرت پیر جی مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بچے تھے، وہ آئے دن دیکھتے تھے، بیعت کرتا ہوں میں، توبہ کرتا ہوں میں کفر سے، شرک سے، فلاں سے۔ ایک بیعت کا طریقہ تھا حضرت، وہی چیز ہے جو ابھی حدیث مبارکہ میں ملی۔ تو ایک دن بچوں کو کھیل میں بیعت کرنے لگ گئے، بچوں کو کھیل میں بیعت کرنے لگ گئے۔ بچے کھیلتے نا تو بڑے جو کرتے نا اس کو کھیل بنا لیتے بچے، آ رہی بات سمجھ میں؟ میاں بیوی کو زیادہ لڑتے دیکھتے نا تو بچے جو ہے کھیل بنا لیتے لڑائی کا، لڑتے کھیل میں۔ اور جو بچہ ہوتا وہ اپنی بہن کو وہ باتیں بولتا جو شوہر بیوی کو بولتا، اور وہ بچی جو ہے وہ اپنے بھائی کو وہ بولتی جو روزانہ ماں کو جو ہے بولتے ہوئے دیکھتی سنتی اپنے باپ۔ جو گھر میں ہوتا بچے اس کو کاپی کرتے۔ تو حضرت بیعت کر رہے تھے بچوں کو، ادھر سے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ حضرت کا بہت قریبی تعلق تھا اس گھرانے سے۔ اب حضرت کی تواضع کہیے، محبت کہیے، تعلق کہیے کہ حضرت نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ بھئی ہمیں بھی بیعت کرو گے؟ تو حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی آ جائیے، بیعت کر لیں گے آپ کو۔ کس سے کہا؟ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بیٹھ کے بیعت کر لو، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور سارے بیعت کے کلمات پڑھ لی۔ بعد میں حضرت شیخ الحدیث نے آخر میں دیکھا کہ حضرت یہ کیا؟ تو حضرت نے عذرائے تواضع فرمایا کہ بھائی میں نے یہ چاہا کہ اس راستے سے مجھے حضرت سہارنپوری کی برکتیں مل جائیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے
حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، تواضع اللہ والوں کی ایسی ہوتی، تو برکت لینے کے لیے میں بھی بیعت ہو گیا۔ اور صرف بیعت نہیں ہوئے، آج تو جو ہے سچے اور سچے اور صاف ستھرے پیر سے بیعت ہو کے لوگ کیڑے نکالتے ہیں، بے وفا مرید بنتے ہیں، اور حضرت تو دیکھو مذاق مذاق میں کی ہوئی بیعت کو نبھایا، اور اس دن سے ان کو پیر جی کہنے لگے۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیر جی کہنے لگے، اسی وجہ سے ان کا لقب بھی پیر جی پڑ گیا، پوری زندگی وہ پیر جی کہے گئے۔ اور یہ لقب دیا کس نے تھا؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب بھی ان سے ملتا ان کو پیر جی کہہ کے مخاطب کرتے، حالانکہ ان کے پوتے کی عمر کے، نواسے کی عمر کے۔ تو یہ بات اس پر سے نکلی کہ ہر کوئی بیعت نہیں کر سکتا، جس کو اجازت ملتی ہے نا کہ آپ بیعت کر سکتے ہیں تو وہ کرے گا۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو بیعت کوئی نہیں مانیں گے، تصوف کا انکار کریں گے، اور کبھی کسی کی نظر پڑ گئی، کسی اللہ والے کی کام بن گیا، اب بیعت کا خیال پیدا ہوا تو ادھر شیخ سے بیعت ہو کے اگلے دن اجازت کی تمنا رکھتے ہیں اپنے دل، یار جلدی سے خلافت مل جائے تو جو ہے دوسروں کو بانٹتے پھریں گے، دوسروں کو بیعت کریں گے۔ کہاں تو تصوف کو نہیں مان رہے تھے اور کہاں تو شیخ بننے کے چکر میں پڑ گئے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو آدمی خود سے بیعت لینا شروع کر دے، اس کی مثال ٹپکے کے آم کی سی ہے جس کے نسب کا پتہ نہیں ہوتا۔ ٹپکے کا آم سمجھتے؟ سڑک پہ گرا ہوا نظر آیا، آپ نے اٹھا کے کھایا، میں کس درخت کا ہے؟ درخت سے جو ہے چیز پہچانی جاتی۔ اچھا، عورتیں بیعت لے سکتی کہ نہیں لے سکتی؟ وہ شیخ بن سکتی کہ نہیں بن سکتی؟ سوال ہے۔ عورت جو ہے ولایت کے بڑے سے بڑے مرتبے کو پہنچ سکتی۔ رابعہ بصریہ امت کی بہت بڑی ولیہ، بہت ساری عورتیں گزری ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بہن بھی بہت بڑی اللہ والی تھی، محمد ابن سیرین کی بہن بھی بہت بڑی اللہ والی تھی، کئی عورتیں گزری۔ تو ولایت میں مردوں سے ہزاروں گنا آگے جا سکتی ہیں، اتنے ہزاروں گنا آگے جا سکتی ہیں، لیکن شریعت کا ایک نظام ہے، ایک اصول ہے، دستور ہے، سسٹم ہے۔ اسلام نے اگر دنیا کو سسٹم نہ سکھایا ہوتا تو دنیا کی کسی قوم میں، دنیا کی کسی مذہب میں سسٹم کا لفظ بولنے کی ہمت بھی نہیں تھی، صلاحیت بھی نہیں تھی۔ سارا سسٹم اسلام کا مرہون منت، اور لوگ اسلام کو کہتے ہیں کہ ان سسٹمائزڈ، کہ کوئی نظام نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ بیوقوفی ہے، یا تو جانتے بوجھتے حسد کر رہے ہیں، جل رہے ہیں، یا پھر جاہل۔ اسلام کا سسٹم اصل سسٹم ہے کہ اس نے نظام سکھایا، ہر چیز کا نظام، جو ایک مسلمان کو یہ سکھاتا ہے کہ کھانا ایسے بیٹھ کے کھاؤ، ایسے بیٹھ کر نہ کھاؤ، فلاں وقت کھاؤ، فلاں وقت نہ کھاؤ، فلاں چیز کھاؤ، فلاں چیز نہ کھاؤ، اس اسلام کو آپ کہہ رہے ہو کہ اس کا کوئی نظام؟ جو شریعت کا اپنا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت وہ دوسروں کو چلاتی ہے۔ جو شریعت نے ایک نظام بنایا، کیا نظام بنایا؟ کہ دیکھو بھائی، عورت کے نازک کندھوں پر اتنا بڑا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا کہ وہ دنیا کی ہدایت کا کام کرے، دنیا کی ہدایت کا کام کرے، لوگوں کو بیعت کرے، شیخ بنے۔ اسی لیے کوئی عورت نبی نہیں بنائی، نبوت عورتوں میں نہیں چلی۔ یہ الگ بات ہے کہ نبیوں کی ماں ہے، لیکن نبی نہیں، وہ نظام ہے۔ تو جیسے نبوت عورت کو نہیں دی گئی، ایسے ہی خلافت بھی عورت کو نہیں دی جاتی، خلافت بھی عورت کو نہیں دی جاتی۔ لیکن عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ عورت ہے اس لیے نہیں دیتے، عورت ہے اس لیے نہیں دیتے۔ حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی صفیہ وہ ایسی ہے کہ اجازت کی اہل ہے، اگر وہ عورت نہ ہوتی، لڑکی نہ ہوتی تو میں اسے اپنی طرف سے اجازت دے چکا ہوتا۔ یہ فرمایا تھا اپنی صاحبزادی کے بارے میں
حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. تو عورتیں جو ہے وہ ولیہ بن سکتی ہیں لیکن خلیفہ نہیں بن سکتی. خلیفہ کا لفظ ہی ایسا ہے، اب یہ مولوی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ تائے تانیث اس میں موجود ہے، تو اب وہ مزید کسی عورت کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، مرد وہاں پر دونوں کام کر رہے ہیں. آ رہی کہ نہیں بات سمجھ میں؟ عورتیں بیعت کیسے کریں گی شیخ سے؟ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر سکتی ہیں. بعض مشائخ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں، بعض مشائخ چادر پکڑاتے ہیں، بعض یوں ہی کلمات پڑھوا دیتے ہیں. ہر ایک کا الگ طرز ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ما مس النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ امرأة قط الا ان یأخذ علیہا فاذا اخذ علیہا واعطته قال اذهبی فقد بایعتک. ترجمہ کیا ہے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بیعت کے وقت نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا، بلکہ ایک کپڑا پکڑوا کر دیتے اور ارشاد فرماتے کہ جاؤ تمہاری بیعت ہو گئی. کپڑے کا ایک سرا نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا اور ایک سرا اس عورت کے ہاتھ میں ہوتا. نبی ہو کر جب ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہے ہیں تو ایک ولی کیسے دے سکتا ہے اور سامنے اس کو بٹھا کر کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ ایک واقعہ عاجز نے اس سے پہلے ایک سے زائد دفعہ سنایا ہے کہ حیدرآباد میں ایک بزرگ تھے، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے ہی بزرگ تھے، حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے اللہ والے گزرے، 80 سال سے زائد ان کی عمر ہو گئی تھی. تو ایک بوڑھی ان کی خدمت میں آئی، بوڑھی عورت، کہنے لگی حضرت آپ سے بیعت ہونا ہے. کہا ٹھیک ہے. کہنے لگی نہیں حضرت ایک بات اور ہے. کہا کیا ہے؟ حضرت میں بھی بوڑھی ہوں، آپ بھی بوڑھے ہیں، میں بھی بوڑھی ہوں، آپ بھی بوڑھے ہیں، اب حرج ہی کیا ہے؟ میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا چاہتی ہوں، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا چاہتی ہوں. ہم ہو تو کیا کہتے تھے اس وقت میں؟ تیرا ہاتھ ہاتھ میں کیا آیا کہ چراغ راہ کے جل اٹھے، ایسے ہی کہتے تھے نا. ہاں، لیکن حضرت نے کیا فرمایا؟ اس کو اسی کی زبان میں جواب دیا کہ بی بی، اسے کہا بی بی بات تو تمہاری بالکل صحیح، تم بھی بوڑھی ہو میں بھی بوڑھا ہوں، حرج کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جوان ہے، وہ قیامت تک جوان رہے گی، میں اس کی جوانی پر دھبا نہیں لا سکتا. آئی بات سمجھ میں؟ تو بیعت ویسے ہی ہونا ہوگا جیسے میں کرتا ہوں عورتوں کو، ہاتھ میں ہاتھ وغیرہ نہیں دیا جائے گا. یہ تھے ہمارے مشائخ. ایک سوال ہے کہ ایک وقت میں کئی حضرات سے بیعت ہو سکتی ہے؟ کئی حضرات سے بیعت کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک وقت میں ایک ہی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے. جگہ جگہ بیعت کرنے والے کی مثال چمچے کے مانند ہے. حضرت خود فرما رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے حضرت بول رہے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں جگہ جگہ بیعت کرنے والے کی مثال چمچے کے مانند ہے جو طرح طرح کے کھانوں میں ڈوبا رہتا ہے مگر ذائقے سے محروم رہتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ چمچ جو ہے دہی میں بھی جا رہا ہے، سالن میں بھی جا رہا ہے، دال میں بھی جا رہا ہے، پھر بریانی میں بھی جا رہا ہے، ہر جگہ جا رہا ہے. اس چمچے سے پوچھو کہ کیا مزہ آیا؟ کہ خاک مزہ آیا. کیا کہے گا وہ؟ خاک مزہ آیا. تو جو مختلف جگہوں پہ بیعت ہو جاتے ہیں نا، کہیں کچھ اچھا لگا تو ادھر بیعت ہو گئے، کہیں کچھ اچھا لگا تو ادھر بیعت ہو گئے. بھئی ہمارے مشائخ فرماتے اس کو تم نکاح کی مثال سے سمجھو. ایک سے جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے سے نکاح جو ہے وہ کوئی یعنی مذاق والی چیز نہیں ہوتی. فلاں سے وہ کچھ معاملہ اچھا لگا ادھر نکاح ہو گیا، پھر فلاں سے کچھ معاملہ اچھا ادھر نکاح ہو گیا، پھر فلاں سے کچھ معاملہ ادھر اچھا ہو نکاح ہو گیا. اب آپ کہیں گے ہو تو سکتے ہیں نا چار. تو ہمارے مشائخ فرماتے عورت کے اعتبار سے سمجھو کہ عورت کا ایک جگہ نکاح ہو گیا دوسری جگہ کر سکتی نہیں، تیسری جگہ کر سکتی نہیں کر سکتی، چوتھی جگہ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے.
تو بیعت کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم عام فہم زبان میں مرید کہتے ہیں، مرید، وہ نہیں کر سکتا ہر ایک سے بیعت، کیونکہ اس کی مثال بیوی کی ہے۔ اس کی مثال کس کی ہے؟ بیوی کی ہے۔ تو ایک ہی شیخ سے بیعت کرنی چاہیے، فائدہ نہیں ہوتا جگہ جگہ بیعت کرنے سے، مشائخ کا کچھ نہیں بگڑتا، بگڑتا کس کا ہے؟ اپنا۔ ایسے ہی شیخ انتقال کر جائیں تو کیا کرنا؟ دوسرے سے بیعت کرنا۔ بیعت ختم ہو جاتی ہے انتقال سے، جیسے نکاح ختم ہو جاتا ہے انتقال سے۔ انتقال ہوگا، بیوی اجنبیہ بن جاتی ہے، اسی لیے نکاح کے بعد میں بیوی کا چہرہ دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے نامحرم کا چہرہ دیکھنا۔ بعض مشائخ کی گود میں ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو جیسے ہی انتقال ہوا فوراً ان کو ہٹایا، لٹایا اور باہر چلے آئے، اور دیگر محارم سے کہا کہ آگے کے کام تم لوگ دیکھو، اور ہمارا تو نکاح ختم ہو گیا۔ کتنا تقویٰ ہوتا ہے ہمارے مشائخ کی زندگیوں۔ عورت کا نکاح باقی رہتا ہے شوہر کے انتقال پر، ایک مدت ہے، اس مدت تک نکاح باقی رہتا ہے۔ اسی لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی غسل دینے والا نہ ہو مرد کو تو بیوی غسل دے سکتی ہے شوہر کو، بیوی غسل دے سکتی ہے شوہر کو، لیکن کوئی بھی غسل دینے والا نہ ہو تو شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ تو شیخ کی وفات کے بعد دوسرے شیخ سے بیعت کرنا ضروری ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے کسی حافظ صاحب سے قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، اللہ کی شان کے ان حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا تو قرآن حفظ کرنا بند کر دے گا کہ کسی دوسرے حافظ صاحب کے یہاں جائے گا، دوسرے حافظ صاحب کے یہاں جائے گا؟ ایسے ہی یہ معاملہ ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اتنی ساری باتیں جاننے کے بعد جو لوگ بیعت کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ حضرت فرما رہے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہیے وَكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، وہ ایسی باتوں کو جھٹلانے لگے جس کے علم کا ابھی تک انہوں نے احاطہ نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس علم کی انہیں ہوا نہیں لگی اس کو جھٹلا رہے۔ النَّاسُ أَعْدَاءٌ لِمَا جَهِلُوا، لوگ جس چیز سے ناواقف ہوتے اس کے دشمن بن جاتے۔ کسی نے کسی چیز کو دیکھا نہیں، سنا نہیں، پڑھا نہیں تو کہتا ہے یہ چیز ہے ہی نہیں، میں اس کو نہیں مانتا۔ جیسے معراج پہ جانا نبی علیہ السلام کا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، انکار کر دیا انہوں نے، کام نہیں مانتے اس کو، کیونکہ ان کی عقل میں نہیں آئی تھی نا بات، تو ہوا نہیں لگی ان کو معراج کی تفصیلات کی، تو انہوں نے جھٹلا دیا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو آپ کی ہر بات ماننا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں مان لیتا ہوں، مجھے کوئی اشکال نہیں، اسی لیے صدیق کہلایا۔ بیعت کیوں ہوتی ہے، کیا غرض ہے؟ فرماتے ہیں نہ اس میں کشف و کرامات حاصل ہونا ضروری ہے کہ ایک بندہ بیعت ہو کر سوچے کہ کشف کب ہوگا، جب آنکھیں کھولو تب کشف، آنکھ بند کرو تو کشف بند، کشف یہی مطلب، آج سمجھ میں آ رہا ہے؟ کشف یکشف کشفن، کھولنا، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ آنکھیں کھلی رکھیے تو کشف ہی کشف ہے، فلاں کو بھی دیکھ رہے ہیں، فلاں کو بھی دیکھ رہے ہیں، فلاں کو بھی دیکھ رہے ہیں، آنکھ بند کر لو تو کشف ہے۔ ایسے کشف کے لیے بیعت تھوڑی ہو رہی، جو کشف بھی مقصود نہیں، کرامت بھی مقصود نہیں۔ کرامت کا کیا مطلب ہے؟ خرق عادت، ایسی چیز جو عام لوگوں سے ظاہر نہیں ہوتی، کسی اللہ والے سے ظاہر ہوگی تو ہم اس کو کرامت کہہ دیتے ہیں۔ تو کرامت، اگر کسی بزرگ سے کوئی کرامت دکھائی نہ دی تو آپ کیا کہیں گے کہ بزرگ نہیں ہے؟ لوگ اسی سے بزرگ ہی ناپتے ہیں۔ اگر وہ کشف بیان کرے مجلس میں بیٹھ کے تو لوگ سمجھیں ماشاءاللہ ہمارے حضرت کا مقام، اور اگر وہ کرامتیں بیان کر دیں، کرامتیں اکثر مریدین بیان کرتے ہیں، ہمارے حضرت کی کرامت ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ اپنے مشائخ کی کرامتیں، اپنے مشائخ کے کشفوں کے تذکرے، اپنے مشائخ کے احوال سنا کے اپنے نمبر بڑھاتے کہ ہم دیکھیے کہ فلاں سے بیعت ہے، یہ ہے ہماری شان کہ ہمارے شیخ ایسے ہیں۔ شیخ کی بڑائی مقصود نہیں ہے، وہاں اپنی بڑائی مقصود ہے،
یہ اندر کا چور ہے. ان کیدکن عظیم. مقائد نفس سے، نفس کی چالوں اور تدبیروں سے ایک شیخ کامل ہی واقف ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا واقف نہیں ہو سکتا. ایک بزرگ سے ایک خاتون نے جو ان سے بیعت تھی، بار بار خط لکھ کر یہ خواہش ظاہر کی، دعا فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو جائے. تو شیخ نے پہلے تو نرم جواب دیا، بعد میں ڈنڈا اٹھایا. 2 سے 3 مرتبہ جب انہوں نے یہ بات لکھ کر بھیجی، کہا اصل میں تمہارے اندر چور ہے، تمہارے اندر چور ہے. وہ چور کیا ہے؟ تم اپنے کو اس قابل سمجھتی ہو کہ نبی علیہ السلام کی زیارت تمہیں ہو جائے. تم جس دن اپنے کو اس قابل سمجھو گی کہ تمہیں کتا بھی نہ پوچھے، جب ایسا سمجھو گی کہ میں اور نبی علیہ السلام کی زیارت، تصور بھی نہیں ہو سکتا اس بات کا، میں اتنی گندی ناپاک نبی علیہ السلام کا چہرہ انور خواب میں دیکھوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب اپنی اس خواہش پر لاہور پڑھو گی نا تو امید زیارت بھی ہو جائے گی. اور جب تک یہ دعا کرواتی رہو گی، اندر کا چور ظاہر ہوتا رہے گا کہ تم اپنے کو اس قابل سمجھتی. اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے کہا کہ حضرت دعا فرما دیجئے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تمہارے تو بڑے حوصلے ہیں، ہمیں تو کبھی اس کا خیال بھی نہیں آتا. اتنی بڑی شخصیت اور کیا کہہ رہی ہے، ہمیں تو کبھی اس کا خیال بھی نہیں آتا. تو جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے نا، اتنا ہی ڈرنے گھبرانے والا ہوتا ہے. نزدیک آرام بیش بود حیرانی. جو جتنا زیادہ بادشاہ کے قریب ہوگا، بادشاہ کا ڈر اسی کے دل میں زیادہ ہوگا. ایسے ہی فرماتے ہیں نہ قیامت میں بخشوانے کی کوئی ذمہ داری ہے. پیر صاحب ہے، قیامت میں صرف جھنڈی ہلائیں گے، ہری جھنڈی، اور سارے جو ہے چلے جائیں گے. ایسا نہیں، ہری جھنڈی بھی نہیں ہوگی، لال بھی نہیں ہوگا، ایک ہی جھنڈا ہوگا، لواء الحمد، جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا. وہاں اگر جا پائیں گے تو کام بنے گا، وہاں نہیں جا پائیں گے تو کام نہیں بنے گا. اس جھنڈے کے نیچے آنے کے لیے دنیا میں محنت کرو، باقی پیر ویر کے ہاتھ میں کچھ نہیں. بخشوانے کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپ پیر صاحب کے ساتھ میں یہ کام کر دیجئے آپ کو بخشوا دیا جائے گا، جنت میں C کلاس ملے گی. فلاں کام کر دو گے تو B کلاس ملے گی، اور اس سے بھی اوپر تو A کلاس. اور فلاں اگر کام کر دو تو شیخ کے بغل والی سیٹ ملے گی. یہ ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے مشائخ کہتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے، اپنا اپنا بھرو، ہم کو نہیں معلوم، ہمارا خود کیا حال ہوگا ہم نہیں جانتے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سوائے امام الانبیاء کے نفسی کہیں گے، اور امام الانبیاء وہاں امتی امتی کہیں گے، تو سوچو ہم کیا کہیں گے؟ چاہے کوئی بھی پیر ہو، کیا کہہ سکتے ہیں وہاں پر جب انبیاء تھرا رہے ہوں گے؟ ایسے ہی نہ دنیاوی کاموں میں کامیابی کی کوئی گارنٹی. کورٹ میں کیس چل رہا، 10 سال ہو گئے، جیتنے کی کوئی شکل نہیں. دوست نے کہہ دیا ایک پیر صاحب ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کام بن جاتے، بھاگا چلا ہے. مخلصانہ انداز میں کہنے لگا حضرت بیعت کر لیجیے. اب پیر کا کام ہے کہ پڑھو اس کو کہ واقعتاً بیعت ہونے کے لیے آیا ہے یا پھر جو ہے بیعت کے نام پر کچھ کھونے کے لیے آیا ہے. کیونکہ اگر دنیاوی غرض کے تحت بیعت ہوگا نا تو کھوئے گا، پائے گا نہیں. تو کورٹ میں مقدمہ جیت جانے کے لیے، فلانی سے شادی ہو جانے کے لیے مشائخ کو الو بناتے لوگ. حضرت بہت نیک ہے، بہت دیندار ہے، متقی ہے، فلاں ہے، خاندان میں مشہور ہے. وہ والدین کا ویسا ذہن نہیں ہے، اگر وہ کوئی ایسی ویسی جگہ چلی جائے گی تو مسئلہ بن جائے گا، آپ دعا فرمائیں. اور بہت سارے بیچارے اللہ والے واقعاً بیچارے ہوتے ہیں، وہ دعا بھی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تو اوپر سے دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ گیم کیا کھیل رہا ہے. اب اس گیم کو پہچاننے والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں. کچھ ایک کیٹیگری ہوتی ہے جو ان گیمروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے گیم کھیل رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں آپ نے اس کا تقویٰ کون سے میٹر سے ناپا ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں متقیہ ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلا متقیہ ہے؟ نمازی ہے، آپ نے اس کی نمازیں کتنی دیکھی؟
کب دیکھی، کہاں دیکھی؟ اب ایسے سوال کریں گے نا دماغ روشن ہو جائے گا. تو اس طرح کی چیزوں کے لیے بیعت نہیں ہوتا. لوگ جو بیعت ہوتے ہیں کبھی کبھی اس طرح کی چیزوں کے لیے بھی ہوتے ہیں. ایسے ہی تصرفات لازم ہے کہ گناہ کا خیال ہی نہ، یعنی حضرت سے بیعت ہو جائیں گے تو حضرت کی توجہ اتنی طاقتور ہے کہ کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آئے گا، کوئی ضروری نہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ایک دفعہ ایسی حرکت کیا کہ وہ حرکت کرنے کے بعد صبح اٹھ کے دیکھا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید اور وہ غلطی کر رہا ہے تو بھگت رہا ہے. تو سوچے آپ کس پیر کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کے دل میں گناہ کا خیال ہی نہ آئے. لیکن بیعت کی برکتیں ہوتی ہیں. وہ برکت کیا ہے؟ 3 دن استغفار کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، کام نہیں بنا، تو 3 دن کے بعد خیال آیا کہ حضرت کی خدمت میں جانا ہی پڑے گا اور وہاں جا کے کام بنے گا. تو وہ پہنچا. جیسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا، اس سے پہلے ہی اللہ کی شان کے جب وہ جانے کے لیے نکلا نا تو وہ سیاہی ختم ہو گئی اس کے چہرے کی. لیکن وہ والا مرید نہیں تھا، تقیہ کا مرید. ارے اب تو سیاہی ختم ہو گئی نا، چھوڑو پھر خامخواہ شیخ کو پتہ چلے گا، وہ الگ بلا وجہ خلافت دیر سے ملے گی، رہنے دو. ایسے نہیں تھا، وہ بیچارہ مخلص تھا. اس نے کہا کہ نہیں جانا ہے حضرت کے پاس. حضرت کی برکت سے حضرت کے ہاں جانے کا ارادہ کرتے ہی سیاہی ختم ہوئی، اب تو جانا پکا ہے. گیا. میں جیسے ہی پہنچا حضرت نے اس کا چہرہ دیکھا، فرمایا اللہ کے بندے، تمہارے کیے ہوئے گناہ پر 3 دن اگر میں استغفار نہ کرتا تو تمہاری موت تک تمہارے چہرے کی سیاہی ختم نہیں. یعنی حضرت کو پتہ بھی چل گیا تھا اس کی گڑبڑ کا، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ چہرہ سیاہ ہو گیا ہے. تو شیخ بیٹھا رو رہا تھا 3 دن سے. یہ بیعت کی برکت ہوتی ہے. جیسے حضرت فرماتے ہیں نا، اولاد کسی کی ہوتی ہے اور معافی کوئی اور مانگ رہا ہوتا ہے. ہم کبھی کبھار ایسی گڑبڑیں کر دیتے ہیں کہ اللہ کو جلال آ جاتا ہے، اللہ پاک ہلا کے رکھ دینا چاہتے ہیں، لیکن جن مشائخ کی نسبتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ان کی شکل دیکھ کے خاموش ہو جاتی ہیں. کبھی کبھار اس کی ایک مثال ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے، کہ بیوی کے متعلقین میں سے کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، انسان گجی کرتا ہے اسے کچا چبا جائے، اتنی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن بیوی سے اس کو اتنی شدید محبت ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کے اسے معاف کر دیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوتے ہیں اس کی شکل دیکھ کے معاف کر دیتے ہیں کہ فلاں کا ہے. یہ فلاں کا ہونا بہت بڑی چیز ہے. ایسے ہی نہ ایسی محویت کا حاصل ہونا لازمی ہے کہ اپنے پرائے کی خبر نہ ہو، یعنی حضرت مجذوب بننا وہ بھی مقصود نہیں ہے بیعت ہونے کہ مجذوب صاحب بن جائے. اب آپ کہیں گے حضرت تھانوی کے سب سے بڑے خلیفہ تو مجذوب صاحب ہی تھے. اللہ کے بندوں، ان کا تخلص تھا مجذوب. شعر کہتے تھے نا، تو وہ شعر میں تخلص تھا مجذوب. یہ مت سمجھو کہ مجذوب بھی ان کے سب سے بڑے خلیفہ تھے. حضرت کو تو چھیڑتی ایسی مجذوبیت سے. سالک بنو، سالک، مجذوب نہیں. بعض لوگ دعائیں کرواتے ہیں، حضرت دعا کیجیے مجذوب بن جاؤں. میں نے کہا کیوں؟ شادی نہیں کرنی؟ مجذوب کی شادی نہیں ہوتی، پہلے بتا دو. شادی نہیں کرنی ہے مجذوب بننا، کوئی بات. مجذوب سے کوئی شادی کرتا بھی نہیں کرتا. کہ گناہ کا خیال ہی نہ آئے، اس پر ایک بات یاد آئی کہ حضرت تھانوی سے کسی نے کہا کہ حضرت گناہ کا خیال ہی نہ آئے، کچھ ایسا کر دیجئے کہ گناہ کا خیال ہی نہ آئے. تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، یہ دیوار ہے، اسے کبھی گناہ کا خیال نہیں آتا. دیوار بننا چاہتے ہو؟ آپ تو انسان ہو نا، خیال تو آئے. اب جو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے نا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دونوں طاقتیں دی ہیں، گناہ کرنے کی بھی، گناہ سے بچنے کی بھی. امتحان ہے، بچنے کی طاقت کو کام میں لاتے ہو کہ کرنے کی طاقت کو استعمال کرتے ہو. اسی امتحان میں تمہیں نمبر دیے جائیں گے، ورنہ دیوار بننے کا کیا فائدہ. اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو بدنگاہی سے بچنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا. تو ان کے اندر تو مادہ ہی نہیں ہے، بدنگاہی کیا اور اچھی نگاہی کیا، دونوں ایک ہی چیز ہیں. بدنگاہی سے بچنے کا ثواب تو انسان کو ملے گا، فرشتوں کو نہیں ملے گا. تو نہ مجذوب بننا مقصود ہے، ایسے ہی نہیں رنگوں اور انوار کا نظر آنا ضروری ہے.
اب بعد سالکین لکھتے ہیں حضرت مراقبے میں جو ہے ایسے معلوم ہو رہا کہ وہ کچھ رنگ نظر آ رہے ہیں. ہم نے کہا کہ 3D گلاسز پہن کے مراقبہ کر رہے ہو؟ ہاں رنگ نظر آ رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ان کا مراقبہ کس درجے کا ہے، وہ مراقبے میں کہاں تک پہنچے ہوں گے. خامخواہ الو بناتے، رنگ نظر آ رہے ہیں. رنگ نظر آنے کے لیے کوئی ڈھنگ بھی چاہیے. زندگی ایسی ہے ہماری کہ بھنگ والی کیفیت ہے اور رنگ نظر آ رہا. مراقبے میں کوئی رنگ نظر نہیں آتے ہو، یا تو آپ جو ہے بہت دیر سے جاگے ہوئے ہوں گے، مراقبے میں گئے، چکر آ رہی آپ، اب وہ رنگ نظر آ رہا ہے. یا پھر جو ہے کسی رنگ کو گھور گھور کے مراقبے میں بیٹھ گئے، وہ رنگ آنکھوں کے سامنے پھر رہا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خاص رنگ ہے، صبغۃ اللہ کا رنگ ہے، اس میں ڈوب جائے. آ رہی نا سمجھ میں؟ رنگوں کا اور انوار کا نظر آنا بھی ضروری نہیں. ایسے ہی نا عمدہ خوابوں کا نظر آنا ضروری ہے. خواب اچھے اچھے آ جائیں گے، بیت ہو جائیں گے تو یہ بھی ضروری نہیں. کسی کو خواب نظر نہیں آتا تو ایسا نہیں کہ وہ ولی نہیں ہے. بہت سارے لوگ تو خواب ہی ولی ہوتے ہیں، بیداری میں تلی ہوتے ہیں اور خواب میں ولی ہوتے ہیں. خواب میں پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہوتے ہیں. حضرت غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی مرید تھا یا کسی اور کا، نام ذہن سے نکل گیا. آ کے کہنے لگا حضرت وہ خواب میں جنت کی سیر ہوتی روزانہ. خواب میں کیا ہوتی ہے؟ جنت کی سیر ہوتی ہے. تو حضرت نے سن لیا، خاموش ہو گئے. دوسرے دن بھی آیا وہی کہا، تیسرے دن بھی آیا وہی کہا. حضرت نے فرمایا آپ کی جنت نظر آئے نا تو زور سے لا حول پڑھنا. کیا کرنا بھائی؟ زور سے لا حول پڑھنا. تو اس بار پھر جنت نظر آئی خواب میں، تو زور سے لا حول پڑھا تو آنکھ کھلی، بستر پہ پیشاب کیا ہوا تھا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو خوابوں کا یہ معاملہ ہے، خوابوں کا یہ معاملہ ہے. اس زمانے میں حضرت فرماتے ہیں کون سے خواب؟ جی کون سے خواب آپ کے؟ کیا کھا رہے ہو، کیا پہن رہے ہو، صبح سے شام تک کی زندگی کیسے گٹر میں گزر رہی ہے، اور خواب آپ کو اچھے کیسے نظر آ سکتے ہیں؟ خواب نظر آنے کے لیے یہ شکل بھی تو ہونی چاہیے نا. ایسی شکل اللہ پاک ہم کو سوتے ہوئے دیکھ کر کون سا خواب القاء کریں گے ہماری نیند میں؟ اور ہمارے مشائخ کا حال کیا تھا؟ نیند سے بیدار ہوتے ہی فوراً اپنے ہاتھ پیر ٹٹولتے، اپنا چہرہ جلدی جلدی اپنے ہاتھوں سے چیک کرتے. لوگ پوچھتے حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرماتے کہ دیکھو پچھلی قوموں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ رات انسان ہونے کی حالت میں سوئے تھے، لیکن صبح اٹھے تو بندر و خنزیر کی شکل میں بدل گئے تھے. میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ میں انسان ہی ہوں یا بندر یا خنزیر ہو چکا ہوں. اور تھے کون وہ؟ وقت کے بڑے اللہ. جو حقیقی معنوں میں لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں. اور ہم لوگ خواب پہ خوش ہو جاتے ہو، کوشش میں رہتے ہیں کہ یہ خواب کسی نہ کسی کو سنا کر ہی دم لیں. خواب دیکھتے ہوئے فجر چھوٹی ہے اور خواب سنانے کے چکر میں. جو خواب آپ کی فجر قضا کروا دے، اس خواب میں اگر آپ اللہ کی بھی صحبت میں تھے تو وہ سراب ہے، وہ جھوٹ ہے، بیکار ہے. بعض لوگوں کو اللہ کی بھی زیارت ہوتی ہے، خواب ہوتی ہے، ثابت بھی ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں خواب میں اللہ کو دیکھا، اللہ کی صحبت میں رہا، فجر قضا ہو گئی اس کی، تو کون سا اللہ کو دیکھا؟ خود کو جو دیکھے عرش پر، اس سے بھی قطع کر نظر. خود کو جو دیکھے عرش پر، اس سے بھی قطع کر نظر. اگر کوئی خواب میں دیکھا کہ میں عرش پہ ہوں، یہ بیداری میں بھی محسوس ہوا اس کو کہ میں عرش پہ ہوں، اتنا بڑا مقام مجھے مل گیا ہے. خود کو جو دیکھے عرش پر، اس سے بھی قطع کر نظر. دل میں نہ ہو جو ان کا گھر، یہ کوئی چیز ہی نہیں. اگر دل میں اللہ نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. تو اصل مقصد کیا ہے؟ شریعت کے احکام پر چل کر اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ عاجز اکثر کہتا ہے بیعت کس لیے ہوتے ہیں؟ اللہ کی محبت اور معرفت کے راستے میں جو اسپیڈ بریکرز آتے ہیں ان کو پار کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، بس، اور کوئی مقصد نہیں. یاد ہے کہ اٹھے یار کو منانا ہے.
اب کسی نے کہا کہ تھوڑا عقل میں بھی بات آئے، اس کے لیے آپ کچھ لاجک کی بھی بات کیجئے، عقل بھی جو ہے اپیل کرے اس کو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے، آرمی جوائن کیا، فوج میں ملازمت اختیار کیا۔ اب ان کا ایک ڈریس ہوتا ہے، ایک وردی ہوتی ہے، وہ پہن کے وہ ڈیوٹی کر رہا ہے۔ تو اب ہر آدمی پر لازم ہے کہ اس کی عزت کرے، اس کی بات مانے۔ وہ کون ہے؟ وہ حکومت کا نمائندہ ہے، حکومت کا ہاتھ اس کے سر پر ہے۔ بڑے سے بڑے دادا، پردادا، سکڑ دادا کی بھی ہمت نہیں کہ فوج میں بھرتی ہوئے ایک معمولی نوجوان کے اوپر ہاتھ اٹھائے یا اسے گھور کر دے۔ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عزت، فوج کی عزت، حکومت کی عزت، یا کہہ لیں کہ فوج کی عزت وطن کی عزت سمجھی جاتی ہے، اور فوج کی ذلت وطن کی ذلت سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے ہر کوئی ان کے سامنے کیا کرتا ہے؟ ادب سے کھڑا رہتا ہے، خاموش کھڑا رہتا ہے۔ دل میں اگر ادب نہ بھی ہو تو ظاہر سے ادب کرتا ہے، ڈرتا ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا جا کے اس آرمی مین سے کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کس قبیلے، کس ٹرائب سے آپ بیلونگ کرتے ہو، کوئی نہیں پوچھتا۔ بس دیکھ لیا وردی میں ہے، کافی ہے۔ تو فوج کی نسبت اور وردی کی عزت دونوں چیزیں مل کر اس کو قابل قدر بناتی۔ ایسے ہی جو شخص مشائخ سے بیعت ہو جاتا ہے، اس کو سلسلے کے بزرگوں سے روحانی تعلق نصیب ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کی عزت و قدر بڑھ جاتی ہے کہ یہ میرا آدمی۔ دو اینٹیں ایک جگہ بن کے تیار ہوئی، اینٹ کی بھٹی میں دو اینٹیں، ایک مسجد کے فرش میں لگائی گئی اور دوسری کو بیت الخلاء میں لگایا گیا۔ تو ایک کا مرتبہ اتنا بڑا کہ وہاں پیشانی ٹیکی جاتی ہے، اور دوسری کا مرتبہ اتنا گرا کہ بیت الخلاء میں ننگے پاؤں جانا گوارا نہیں۔ حالانکہ دونوں اینٹیں ایک ہی جگہ بنی، تو نسبت سے فرق ہو جاتا ہے۔ اچھی نسبت نے عزت دی اور بری نسبت نے ذلت دی۔ ایسے ہی جو شخص مشائخ سے بیعت ہو جاتا ہے، اسے اچھی نسبت مل جاتی ہے، اللہ پاک کے یہاں اس کا اکرام ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ ایک سوال ہے کہ آدمی بیعت کے کلمات پڑھ لیا، کلمات توبہ، زندگی نہیں بدل رہا، اب کیا فائدہ اس کو بیعت کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک اس کو فائدہ مکمل طور پر حاصل نہیں ہوگا اور ہوگا بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود دو فائدے تو اسے مل گئے۔ ایک یہ کہ بیعت کے وقت جو توبہ کے کلمات پڑھے ہیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ جو آدمی سچے دل سے بیعت کے کلمات پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ توبہ تو سر سے اتنے بڑے بوجھ کا دور ہو جانا معمولی بات نہیں کہ پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ دوسرا فائدہ جو سب سے اہم فائدہ ہے، موت کے وقت ہر انسان چاہے وہ نیک ہو یا برا، عالم ہو کہ جاہل ہو، پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا، سب کے ساتھ میں ایک ہی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، ایک ہی حالت پیدا ہوتی ہے، وہ یہ کہ دنیا سے تعلق کمزور ہوتا ہے اور آخرت کا تعلق بڑھتا جاتا ہے۔ اب آخرت اس کی جیسی ہوتی ہے ویسے منظر اس کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو موت کے وقت انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہاں اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو دنیا کا تعلق کمزور اور آخرت کا تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے، اس وقت یہ نسبت کام آ جاتی ہے، اس وقت یہ نسبت کام آ جاتی ہے۔ گنہگار صحیح، جیسا تیسا صحیح، لیکن موت جو ہے وہ ایمان پر آتی ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ ایک بڑھیا تھی، لکھا ہوا ہے واقعہ، حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت، سبھی جانتے ہیں حضرت، بس کہیں بیعت ہو گئی۔ اب وہ عورت بھی تھی، اس کا کیا رابطہ، کہاں ملے گی؟ حضرت کی زندگی تو انتہائی مصروف ترین زندگی، وہ بڑھیا بھی تھی اوپر سے، مطلب اس کے لیے کیا ذریعہ تھا رابطہ وغیرہ کرنے کا؟ اس زمانے میں فون وون کا بھی معاملہ نہیں تھا۔ چلتے چلتے چند دنوں میں اس کی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا اس بڑھیا کا۔
اب لوگ دیکھ لیے کہ مرنے والی ہے، کلمے کی تلقین کر رہے، خاموش بیٹھی، کچھ نہیں کہہ رہی، اچانک سے ایک دم سیدھی ہونے لگی، جیسے کسی کو آتا دیکھ کر لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں۔ تو عورت ذات تھی تو دوپٹہ مانگنے لگی، اپنا لباس درست کرنے لگی، کہنے لگی دیکھو حضرت آ رہے، حضرت آ رہے۔ لوگ پریشان کہ حضرت کہاں آ رہے ہیں، کون سے حضرت آ رہے ہیں؟ ابھی لوگ پریشانی تھے کہ اس نے کہا کہ دیکھو حضرت آگے دیکھو یہاں بیٹھے ہیں، حضرت مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ پوچھنے لگی حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پھر خود ہی پورا کلمہ دہرائی اور فوت ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے فرشتے کو حضرت کی صورت میں بھیج دیا، وہ اسے کلمہ پڑھا گیا، رخصت ہو گئے، بنسبت کام آ گئی۔ اب اس کو تعلق بھی تھا ہوگا، وہ بیعت ہو کے اصولوں کے مطابق چل رہی تھی ہوگی، تو اللہ پاک ضائع نہیں کرتے، اور بالخصوص اپنے پیاروں کی نسبت کی تو اللہ ایسی لاج رکھتے ہیں کہ پوچھئے، لیکن نسبت ہونی شرط ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح تم اسے اپنا مت کہو، تمہارا نہیں ہے وہ، انہ لیس من اہلک، تمہارا نہیں، تمہارا ہونا شرط ہے، اگر تمہارا ہوتا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ جتنے تھے پتھروں کی بارش سے بچ گئے، بیوی پھنس گئی، وہ تھی نہیں نا ان کی، ان کا ہونا شرط ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ آخرت بھی منکشف ہوتی ہے اور دنیا کا ہوش بھی رہتا ہے، ایسے میں لوگ بلا وجہ اس کو دنیا کی طرف متوجہ کرتے ہیں، جو بہت ڈینجر ہوتا ہے۔ دیکھو ایک آدمی جو ہے سفر پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے جانے کے جو راستے ہیں وہ بناتے ہیں کہ اس کے لیے نہ جانے کے راستے بناتے ہیں؟ بتائیے، ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے تو اس کا توشہ تیار کیا جاتا ہے، اس کے کپڑے رکھے جاتے ہیں، اس کے لیے اسٹیشن جانے کے لیے سواری کا نظم کیا جاتا ہے، سب کو فکر ہوتی ہے کہ اس کی ٹرین مس نہ ہو جائے، اس کو ٹرین میں سوار کروایا جاتا ہے، تب سب جا کے اطمینان کی سانس لیتے ہیں کہ ابھی منزل پر پہنچے گا۔ تو ایسے ہی جس پر عالم نزع طاری ہو جائے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت اس کے سامنے لاؤ، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، آخرت کی باتیں کرو، کلمے کی تلقین کرو، یہ کرو وہاں پر، نہ یہ کہ اس کو بلایا کہا اس کو پہچانا، یہ آپ کی نواسی ہے، یہ آپ کی پوتی ہے، یہ فلاں ہے، کیا کرنا ہے، سب کو چھوڑ تو رہو۔ تو ایسے میں تو آخرت کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ والے ہمیشہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کے جیتے ہیں، تو موت کے وقت میں ان کو یہ سب تیاری کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں حضرت فرماتے کہ ان کی موت کے وقت قریب آیا، لوگ کہنے لگے حضرت یہ آپ کی بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی ہے، فاطمہ اس کا نام ہے، فلاں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کون فاطمہ، کیسی فاطمہ، ہم نے تو اپنے روٹھے یار کو منا لیا اور یہ کہہ کے دنیا سے چلے گئے۔ تو اس وقت میں دنیا کا بھی ہوش رہتا ہے اور آخرت بھی منکشف ہوتی ہے، تو دنیا کی طرف بندے کو بالکل متوجہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرعون نے جو یہ کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، کیوں کہا تھا؟ آخرت دیکھا تھا، ڈوبتے ہوئے آخرت دیکھا تھا، اس لیے کہا کہ میں ایمان لایا، ورنہ نہیں کہتا ہو۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تو آخرت دیکھ کے ایمان لا رہا ہے؟ نہیں، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب ادھر کی تار ڈھیلی ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر کی کسی جا رہی ہوتی ہے نا، اس وقت اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے کہتے ہیں توبہ کا وقت جو ہے وہ موت سے پہلے کا ہے، اور موت کب ہے کسی کو نہیں پتا۔ ایسی بات بھی ہمارے مشائخ نے فرمائی ہے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے ہمارے سلسلے عالیہ کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس قلب پہ انگلی لگ جاتی ہے نا، مشائخ بیعت کر کے جو قلب پہ انگلی رکھتے ہیں، جس قلب پہ انگلی لگ جاتی ہے اسے ذکر کے سوا موت نہیں آ سکتی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک بزرگ کے حوالے سے کہ ہمارے سلسلے میں محرومی بالکل بھی نہیں ہے، اگر سالک ہی نہ چاہے تو پھر الگ بات، سالک کی سستی، لاپرواہی، اس کی غفلت ہی اس کو محروم کر سکتی ہے، باقی محرومی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے یہاں پر۔ تو بیعت کرنے سے انسان کو خلاصہ کلام سنیے، اپنے مشائخ سلسلہ کے واسطے سے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے ایک روحانی تعلق نصیب ہو جاتا ہے، اپنے شیخ، پھر ان کے شیخ، ان کے شیخ، ان کے شیخ، نبی علیہ السلام۔ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ ایک آدمی نیا گھر بنایا، خوب سجایا، وائرنگ کروایا، فانوس لگوایا، سب کچھ کیا، لیکن اب وہ گھر اس وقت تک روشن نہیں ہو سکتا جب تک کہ کنیکشن نہ لے۔
جب تک کہ کنیکشن نہ لے، لائن سے لائن نہ ملا لے، تب تک گھر جو ہے منور نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی انسان جب دل کے فانوس کا، ہمارا دل فانوس ہے، اس کا کنیکشن مشائخ کی وائرنگ کے ذریعے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے نہ جوڑے، دل روشن نہیں ہو سکتا۔ اسی کو کہتے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ تو جب تک ہم وہاں سے جوڑیں گے نہیں، تار سے تار نہیں ملائی جائے گی، بات نہیں بنے گی۔ رابطہ قلبی میں یہی ہوتا ہے کہ شیخ کے قلب سے میرے قلب کی تار جڑی ہوئی ہے، فیض آ رہا ہے، یعنی وائرنگ جوڑ رہا، اب روشنی آئے گی۔ دوسری مثال، ایک ٹرین ہے، اس میں کئی ڈبے ہیں، کئی کوچز لگے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ 20 کوچز ہیں، اس کے ساتھ ایک اور جوڑ دیا، 21 ہو گئے۔ تو اب جہاں جہاں یہ ٹرین جائے گی، ان 20 ڈبوں کے ساتھ یہ 21واں بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ نہیں، آپ 21ویں نمبر پہ جڑے تھے لہٰذا آپ کو ہم نہیں لے جاتے، سوری، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ 21 کے بعد 22 لگا دو، وہ بھی جائے گا۔ تو یوں سوچئے کہ سلسلے کے مشائخ ہیں ٹرین، سلسلے کے مشائخ کیا ہیں؟ ٹرین ہے، ایک ڈبہ، دوسرا ڈبہ، تیسرا ڈبہ۔ نبی علیہ السلام اس ٹرین کے انجن کے معنی، اور سالک جو ہے اس سے جڑنے والا ڈبہ، سالک جو ہے جڑنے والا ڈبہ۔ اور یہ ٹرین کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کی رضا کے اسٹیشن پر جا رہی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، رب راضی تو سب راضی، اللہ کی رضا کا اسٹیشن وہاں جا رہی ہے۔ اگر یہ ڈبہ جڑا رہے گا تو جہاں انجن پہنچے گا، تھرڈ کلاس ڈبہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اے سی کوچ ہی جائے گا، جنرل کوچ نہیں جائے گا یا سلیپر جائے گا، ایسا تھوڑی ہے۔ اے سی بھی جاتا ہے، سلیپر بھی جاتا ہے، جنرل بھی جاتا ہے، اگر کوئی سامان کا بھی ڈبہ ہے تو وہ بھی جاتا ہے، اور پینٹری کار بھی جاتا ہے، سب چلے جاتے ہیں۔ تو سارے ڈبے جو بھی ہوں گے، جتنے بھی لگے ہوں گے، سارے کے سارے چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ حضرات جو اب تک بیعت کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس سعادت عظمیٰ کے حصول میں دیر نہ لگائیں، بلکہ کسی جامع شریعت و طریقت ہستی سے اپنے باطنی رشتے کو جوڑیں۔ حقیقت یہی ہے کہ آج کے پرفتن دور میں کسی شیخ کامل کے ذریعے سلسلے میں داخل ہونے والے کی مثال وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہوا امن پا گیا تھا مستاق۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، تاثرات تو ہے نہیں، اس لیے دعا انشاءاللہ کل ہوگی۔ سچے دل سے نیت کیجئے کہ ہم پچھلی زندگی سے سچی پر کی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ زندگی انشاءاللہ نیکی تقویٰ پر گزاریں گے۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ پاک ویسی مراد پوری فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔